الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا تو عالم کے پاس آیا، عالم نے کہا کہ من یحول بینہ وبین التوبہ، اس نے کہا کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ عالم نے کہا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ میں نے کہا یہ وہ 100 وہ تھے جن کو اس شخص نے بلا وجہ قتل کیا ہے صرف پیسوں کی لالچ میں۔ جب اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے یار، تو تم نے تو اپنے بیٹے کو بندوق سے مارا بھی نہیں ہے، پہلی بات، نہ کسی کو کہا کہ جا کے بیٹے کو مارو، یہ اور کم درجے کا جرم، نہ کوئی ایسا کام کیا کہ بچے کو بندوق لا کے پکڑائی ہو کہ تو اپنے آپ کو مار دے، یہ بھی نہیں کیا۔ پھر ناجائز بات پہ تانا بھی نہیں دیا، جائز بات پہ تانا نہیں دیا کہ اس نے کوئی جائز کام کیا ہو یا اچھا کام کیا ہو، 4 شادیاں کر کے بیٹھا اور آپ نے تانے دے دے کے مار دیا اس کو، ایسا بھی نہیں کیا۔ ایسے کام پہ تانا دیا جس پہ تانا بنتا بھی ہے، آپ کو مصیبت میں ڈالا اس نے۔ پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہو کہ جرم ہوا ہے تو میرے بھائی 100 انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے والے کی توبہ جب 2 رکعت پڑھ کے قبول ہو سکتی ہے تو آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو میں نے کہا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے ایک دفعہ گڑ گڑا کے معافی مانگ لو، اے اللہ اگر اس میں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے، اور اس کی اور کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا قتل کا تو کفارہ ہے نا، قصاصاً اپنے آپ کو پیش کرو، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہ تسلی رکھ لو کہ اب آپ کا جرم کیا ہو گیا ہے؟ معاف۔ بھائی سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ اسلام کی گائیڈنس ہے جو گورے کے پاس نہیں ہے، مادہ پرستوں کے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا اس 2 رکعت پڑھ کے آپ ایک دفعہ تسلی سے توبہ کر لو گے نا، اس کے بعد بھی اگر آپ ڈپریشن میں جاتے ہو کہ یار پتہ نہیں میں نے جرم تو نہیں کیا، اس کا مطلب اب آپ مجرم ہو، اب آپ کیا کر رہے ہو؟ مجرم ہو۔ خوب سمجھو اس بات کو، علماء کہتے ہیں انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، گڑ گڑا کے ایک دفعہ توبہ کر لے، پھر بھی اگر وہ اس گناہ کی ٹینشن لیتا ہے نا، اس کا مطلب اس میں تکبر ہے، یہ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے اللہ معافی نہیں کر سکتا، یہ جرم ہے۔ پھر معافی مانگو ایک دفعہ گڑ گڑا کے، اس کے بعد اس جرم کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، اور یہ تسلی رکھ لو کہ گناہ پہ سزا دینے والا کون ہے؟ اللہ، اور معاف کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر بھول جاؤ، پھر اس کو بار بار سوچنا نقصان دہ ہے، پھر خدا سے آگے نکل رہے، اس کا مطلب مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، یہ واقعہ پتہ نہیں مستند ہے یا نہیں ہے، ہمارے ٹیچر نے اسکول میں ہمیں یہ واقعہ بتایا تھا، مجھے نہیں پتا یہ مستند واقعہ ہے یا نہیں ہے، لیکن بعض واقعے اتنے مستند نہیں ہوتے، لیکن اس سے جو سبق ملتا ہے وہ شریعت کے بالکل مطابق ہوتا ہے، یعنی شریعت یہی چاہتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا ایک عورت سے زنا ہو گیا، اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، آپ اللہ سے پوچھیں کہ اگر میں توبہ کروں تو کیا وہ جرم معاف ہو جائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ میاں سے جا کے پوچھا، اللہ میاں نے کہہ دیا ہاں بھائی، اس سے کہو کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر لے، معاف ہو جائے گا۔ پھر اس عورت نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑا جرم ہے، ہلکا نہیں ہے، اتنا بڑا جرم سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگ کے ایک دفعہ میں معاف ہو جائے گا، یہ سمجھ سے کیا ہے؟ غلط ہے، آپ ذرا دوبارہ پوچھیں کہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ اللہ نے کہا جتنا بھی بڑا جرم، دیکھو جو حقوق العباد ہوتے ہیں نا، اس میں کسی سے پیسے لیے ہوئے ہیں وہ تو پیسے بھی واپس کرنے پڑیں گے، توبہ بھی کرنی پڑے گی، کسی بندے کو قتل کر دیا تو توبہ بھی کرنی ہے اور اس کے وارثوں کو دیت بھی دینی ہے، اس میں تو الگ معاملہ ہے، لیکن یہاں تو کوئی دیت کفارہ نہیں ہے نا، تو جن جرموں میں کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا جان بوجھ کر، اب آپ کہہ رہے ہو 2 رکعت پڑھ کے گڑ گڑا کے معافی مانگوں گا معاف ہو جائے گا، نہیں معاف ہوگا، 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے آپ کو، وہاں کفارہ ہے۔ وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں، جیسے زنا کر لیا تو کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا صرف توبہ ہے۔ انٹرنیٹ پر کوئی فحش مووی دیکھ لی، اللہ بچائے سب کو اس پلید عمل سے، اب اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کی کیا ہے؟ توبہ ہے۔ یا اسی طرح زنا کر لیا، یا ہینڈ پریکٹس ہے، یا یہ جو لڑکوں سے بدفعلی ہے، یا ماں باپ کا دل دکھا دیا، یا یہ کہ اس طرح کے بہت سارے، نماز جان کر قضا کر لی، اب اس کا نماز کا تو یہ کہ قضا بھی پڑے، تو میں ان جرموں کی بات کر رہا ہوں جن میں شریعت کی طرف سے کفارہ نہیں ہے۔ قسم توڑ دی یہ جرم ہے تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا، لیکن وہ جرائم جن میں کفارہ نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جس نے 100 انسانوں کو قتل کیا تھا اس نے صرف توبہ کی ہے، تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اس نے جو صرف توبہ اس لیے توبہ سے قبول ہو گیا کہ وہ غریب آدمی تھا، اس کے پاس ان لوگوں کی دیت دینے کے 100 آدمیوں کو کہاں سے جا کے دیت دیتا وہ؟ ہمارے پاس بھی بعض دفعہ کوئی قاتل آتا ہے، کہتے ہیں میں نے قتل کیا لیکن میں بہت رویا ہوں اللہ کے سامنے، اب میں کیا کروں؟ تو میں کہتا ہوں یار جن کا قتل کیا ہے نا ان کی کوئی دیت باندھ دو، کسی طرح ہدیے کے نام پہ نا کچھ اتنے اماؤنٹ بنتا ہے حسب توفیق، ہر مہینے ہدیے کے نام پہ کسی بھی طریقے سے یہ دینا پڑے گا آپ کو، تو اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جب آ جائیں تو پھر دے دینا۔ تو جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اب کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی، اس نے کہا کہ موسیٰ آپ نے اللہ سے پوچھا گناہ معاف ہو جائے گا، ایکچولی وہ چھوٹا گناہ اس زمانے کا ایکچولی جو بھی بنتا ہوگا اس عبرانی زبان، آپ کہیں گے انگلش تو آتی نہیں تھی نا اس کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے پوچھا، اللہ میاں نے کہا جتنا بھی بڑا ہو، میری ظاہر ہے میری رحمت سے بڑا تھوڑی ہے، معاف کر دوں گا اگر آئندہ کے لیے ارادہ کرے کہ نہیں کرے گی وہ یہ گناہ۔ پھر وہ آئے 3-4 دفعہ جب ہو گیا نا، پھر اس عورت نے کہا بھائی میں نے زنا کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے
اللہ سے جا کے پوچھا, اللہ نے کہا اب نہیں ہوگا, اب معاف نہیں. اس لیے کہ جو جس کو خود میری رحمت پہ یقین نہیں ہے, موسیٰ کلیم اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ جتنا بڑا جرم بھی ہو اللہ معاف کر دیتا ہے, تو جس کو خود میری معافی پہ اشکال ہو رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے معاف, بھائی یہ تو غلط کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اللہ کو ہم سے پوچھ کے قوانین بنانے چاہیے کہ کوئی قابل معافی ہے اور پوری جائیدادیں ہڑپ کر گیا تو یہ تو معاف نہیں ہونا چاہیے, یہ تو سزا ملنی چاہیے, بندہ مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, زنا کر لیا, یہ تو نہیں ہونا چاہیے بھائی معاف. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس سے بولو اب معاف نہیں ہوگا. کیوں بھائی, تجھے ایک دفعہ بتا دیا, تو اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہو؟ تو خوب سمجھ لو, میں نے ان کے باپ سے یہ کہا کہ اگر آپ سے جرم بھی ہوا ہے نا, آپ نے تانوں میں زیادتی کر لی تھی, تو آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے, اور یہ یقین رکھیں کہ توبہ کرنے سے ہر جرم کیا ہو جاتا ہے معاف. اس کے بعد بھی آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, پتہ نہیں میرا آخرت میں کیا بنے گا, پتہ نہیں میں مجرم ہوں, تو میں نے کہا پھر واقعی آپ مجرم ہو, پھر کیا ہو, پھر یہ ٹینشن آپ کی بنائی ہوئی. ایک دفعہ گڑ گڑا کے توبہ کرو اور اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ, اور تقدیر پر عقیدہ رکھو کہ یہی موت کا وقت تھا, اسی دن مرنا تھا, بس جو ہونا تھا کیا ہو گیا, ہو گیا, دیٹس آل, آگے زندگی گزارو. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کام کر لوں گا, اللہ کی طرف سے تو مجھے تسلی ہو جائے گی, پبلک کا کیا کروں میں, بیگم تو تانے دے گی نا, دے رہی ہے, تو نے میرا گھر میں مسلسل چک چک ہے. میں نے کہا اس کا ایک بہترین حل, بہترین, اسی وقت میرے ذہن میں آیا, میں نے پارسل کر دیا, میں نے کہا بہترین حل. میں نے کہا دیکھو بیگم سے کہو اور اپنے رشتہ داروں سے کہو, دیکھو میں نے بیٹے کو تانے دیے اور آپ کا خیال ہے غلط تانے دیے, نہیں دینے چاہیے تھے, تو لیکن اس تانوں کے نتیجے میں بیٹے نے کیا کیا, خودکشی کر لی. میں تانے نہ دیتا تو خودکشی نہ کرتا, اب آپ مجھے تانے دے رہے ہو, صحیح ہے نا. تو ایسا ہے کہ میں بھی ٹینشن میں ہوں, جو ٹینشن میں بیٹا تھا, تو اب مجھے ڈبل ٹینشن ہے, ایک تانے کی ٹینشن اور ایک بیٹے کی دنیا سے جانے کی ٹینشن. بیٹے کو ایک ٹینشن تھی خالی تانے کی, یہ ٹینشن نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی دنیا سے چلا گیا. مجھے کتنی ٹینشن ہے, ایک تو بیٹے کے جانے کا غم اور ایک یہ غم کہ آپ مجھے اس کے تانے دے رہے ہو, تو میری خودکشی اس سے زیادہ بنتی ہے, میرا رائٹ. میں نے کہا پہلے عزم کرو خودکشی کرنی نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ لٹک جائے کل پھر میں ٹینشن میں چلا جاؤں کہ یار میری وجہ سے گیا. میں نے کہا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, خودکشی تو ہے ہی نہیں. لیکن ان کو بتانے کے لیے کہ جب دو تانے, اس کو ایک قسم کا تانا ملا, ٹینشن ہوئی تو اس نے خودکشی کی, اب ایک ٹینشن مجھے بیٹے کے جانے کی اور ایک آپ کے کہ تیری وجہ سے گیا ہے. تو ایسا ہے کہ ٹینشن کی وجہ سے بندہ خودکشی کرتا ہے نا, تو ٹینشن کی وجہ سے پھر میرا بھی حق بنتا ہے. تو ایسا ہے کہ کل صبح میں جا رہا ہوں اور گھر والے پوچھیں گے واپس کب آئیں گے, تو بولے اب میں اخبار میں ہو سکتا ہے اب میں کس میں آؤں, اخبار میں آؤں. کراچی میں ایسا ہوتا ہے بندہ صبح جاتا ہے بائک پہ, آتا کس میں, اخبار میں. اخبار میں آتا ہے کہ ایک صاحب صبح 8 بجے گھر سے نکلے تھے اور اب فلاں جگہ اللہ بچائے ان کی لاش ملی. تو میں نے کہا ان کو آپ کہہ دو کہ جو تمہارے خیال میں نے بیٹے کے ساتھ کیا وہ تم میرے ساتھ کر رہے ہو, تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں بھی کسی کھمبے سے جا کے چپک جاؤں. میں نے کہا یہ کہو اور صبح گھر سے نکل جاؤ. میں نے کہا بیٹے کے جانے سے تو معاشی لحاظ سے کوئی نقصان نہیں ہوا, بلکہ بیچارہ وہ تو کما ہی نہیں رہا تھا, آپ کے جانے سے پورے گھر کی کیا ہو جائے گی, ایسی کی تیسی, وہ کمانے والا ہی. یہ گھر والے کتنا ظلم کرتے ہیں یار, ایک آدمی کے ٹکڑوں پہ تم پلتے ہو, وہ گیس بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, گھر بنا کے اس نے دیا, اس کو سکون تو دو نا تم. وہ 4 دن کے لیے تمہیں گھر سے چھوڑ کے چلا جائے, تم روڈ پہ آ جاؤ گے, تم سارے خودکشیاں کرو گے. اگر غلطی ہوئی بھی ہے اس سے تو اس کے احسانات ان غلطیوں سے زیادہ ہیں. گھر کے سربراہوں کے ساتھ آج کل سلوک کیسا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. میں نے کہا میرے بھائی اس کی خودکشی تو یہ چند دن میں بھول کے افورڈ کر لیں گے, تمہارا مارکیٹ سے شارٹ ہونا خاندان افورڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں کو رسک مل رہا ہے, کما رہا ہے نا ایک آدمی, بزنس کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نکل جاؤ اگلی فلائٹ سے چترال نکل جاؤ اور وہاں کسی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر ویڈیو بناؤ. پھر مرنا نہیں, کہ ایسا نہ ہو میں مجھے بار بار اپنے بارے میں ڈرتا کہ یار یہ میرے کھاتے میں نہ. ویڈیو بناؤ کہ بیگم میں نے اپنے بیٹے کو تانے دیے, وہ لٹک گیا, اب مجھے بھی تانے مل رہے ہیں, یہ کھائی اور یہ میں. اس کے بعد فون 1 گھنٹے کے لیے بند کر دو. میں نے کہا انشاءاللہ تھوڑی سی بھی غیرت ہوئی, ان کی بیگم تو ماشاءاللہ دیندار ہیں, نیک ہیں, وہ تو وقتی طور پر انسان کو ٹینشن ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے, تو حل بھی تو اس کا ہمیں بتانا ہی پڑتا ہے نا. میں نے کہا انشاءاللہ فون آ جائے گا بھائی, 2 وقت سے گھر میں روٹی کا انتظام نہیں ہو رہا, مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, ایک تو گیا دوسرا بھی جائے گا, ہم تو بالکل ہی لیس ہی ہو جائیں گے ہر چیز سے, تو کائنڈلی آپ تشریف لے آئیں. اور پھر بیگم کہے گی اسی نے میرے میاں کو تانا دیا نا, اس کی ایسی کی ایسی. تو اللہ کا شکر ہے وہ گئے ہیں, اس کے بعد سے اب تک ان کا کوئی نہ میسج آیا, یا تو اللہ نے کر چترال سے گر چکے ہوں گے یا سکون میں آ گئے ہوں گے, امید ہے سکون میں آ گئے ہوں گے انشاءاللہ. تو بس 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں میں. عشاء کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر مسائل کا 10-15 منٹ سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے, جانا چاہے جا سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا میرے بھائی, ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے, اسلام کے پاس ہے. ان لوگوں کے پاس, مادہ پرستوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے, ان کے پاس مسائل بڑھانے کے طریقے بہت ہیں کہ جس سے سوسائٹی میں اور زیادہ مسائل بڑھ جائیں. تو یہ مسائل ختم نہیں ہو رہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو بھائی, 2 وقت کی روٹی مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملی تو کیا ہے, محبت تھوڑی کرنی ہے, پیسہ کماؤ, اللہ نے تھوڑی منع کیا. صحابہ میں کتنے کروڑ پتی ارب پتی لوگ تھے, پیسہ نہیں ہے تو بھائی ہماری ضرورت کیا ہے یار, قبر میں ہم سب کے پاؤں لٹکے ہوئے ہیں, تھوڑے دن رہ گئے, آگے مرنا ہے, ختم, تو کیا ٹینشن لینی ان چیزوں کی. تو کوئی بے روزگار ہے, کوئی بڑی ٹینشن نہیں ہے. وہ جو ہمارا بہنوئی ہے نا, جو ہمارے بھانجوں کے ساتھ اس نے کیا, اس کا واقعہ یاد رکھو. بیٹا فیل ہو گیا, باپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آخرت میں فیل نہیں ہونا چاہیے, دنیا میں چلتا ہے یار, کبھی کوئی فیل ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے, پاس ہو جاتا ہے. چلو لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. اور اس سے جب بچے کو خوشی ملتی ہے نا تو اور پڑھتا ہے وہ. یہ پڑھائی ایسی نہیں ہے جو گن پوائنٹ پہ پڑھائی جا سکے. ہمارے ابا نے جو ہمیں پیٹا ہے نا, وہ اس پہ کبھی نہیں پیٹا کہ امتحان میں نمبر کم کیوں آ گئے, اللہ کا
بڑا ہمارے ابا ہمیشہ اس پہ کوٹتے تھے غلط لڑکوں میں تو نہیں بیٹھ رہا, غلط لڑکوں میں, جرسیوں ہیروئن جو ماحول خراب کر دیتا ہے. مجھے یاد ہے بس ایک پٹنے کا واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. تو ہمیں یہ واقعہ سنانے میں بڑا مزہ آتا ہے. میں ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے ابا جب بھی گھر میں آتے گھر سے غائب ہوتا, میں والدہ سے پوچھتے کہاں گیا, وہ لڑکے وڑکے ہیں ادھر اوباش قسم کے ان کے ساتھ کھیل رہا ہے. وہ لڑکے ایک نمبر کے بدماش ٹائپ کے, کوئی پی رہا ہے کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے. اس زمانے میں فلموں کا بھی رواج نہیں تھا, وہ گندی گندی البم لڑکے نا جھاڑیوں میں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے. کوئی لڑکی کی تصویر مل گئی, اب جناب لڑکوں کا تو گروپ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے, ہم بھی گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے ٹائر لے کے نا, وہ روڈ لگا کے وہ چلا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, مارم پیٹی کھیل رہے پتھر سے. کتنی خطرناک کھیل ہے یار, پتھروں سے مار رہے ہیں, یہ مارم پیٹی ہو رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا, ابا ایک دن آئے, 2 دن آئے, بھائی یہ کیا, والدہ نے کہا بھائی یہ میرا تو روب نہیں ہے, نہیں سمجھ رہا. ایک دن کیا ہوا, ابا ذرا جلدی آ گئے, تو میں کھیل کے آ رہا تھا, میرے کپڑے پورے کالے ہو گئے تھے گرد و غبار سے, مٹی میں اتنا کھیلے ہم. کیچڑ جب بارش ہوتی تھی نا, کیچڑ کے تھپیڑے اٹھا اٹھا کے مارتے تھے ایک دوسرے کو. میں جب آیا تو ابا بیٹھے ہوئے ہیں. ابا نے پوچھا بیٹا کہاں سے تشریف لا رہے ہیں, میں سمجھ گیا آج اچھی رپورٹ. تو ابا کے پاس پائپ تھا, وہ جو میں نے بتایا نا سستے ریٹ پہ مل جایا کرتا تھا اس زمانے میں, فری میں بھی ملتا تھا, وہ پائپ رکھا ہوا تھا. ابا نے پکڑ کے الحمدللہ طبیعت سے ہمیں صغیرہ کبیرہ علانیہ سارے گناہ ہمارے اس دن کیا ہو گئے معاف. اس کے بعد سے روب بیٹھ گیا, یار اب ان لونڈے لپاڑوں میں نہیں بیٹھنا, تمیز سے اپنے کزنوں میں بہن بھائیوں میں کھیلنا شروع کر دیا ہم نے. گلی محلے میں بھی کھیلتے تھے تو دیکھ کے کہ یار کوئی خاندانی بندہ ہو, ابا نوٹ کرتے ہیں. تو یہ ان چیزوں پہ تو سمجھ میں آتا ہے یار, ٹینشن لینا بھی کہ بچہ چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے. بھائی بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا یار, اللہ نے سب کو سائنسدان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا. بچہ کما نہیں پا رہا, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, سارے کمائے کو, غریب بھی تو دنیا میں ہوں گے نا, ورنہ مالدار گالیاں کس کو دے گا. اگر سارے غریب دنیا سے ختم ہو جائیں تو مالدار کو تکبر کا بھی تو اللہ جہنم میں ڈالے گا نا. سارے غریب ختم ہو جائیں تو مالدار کس پہ تکبر کرے گا, اور پھر اللہ مالداروں کو کہاں تانا قیامت میں ان کو آگ میں ڈالے گا کہ تم نے غریبوں کو نیچا کیوں سمجھا. غریب بھی ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. تو ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے 4 بچوں کو غربت کے لیے سلیکٹ کر لیا ہو, ٹھیک ہے. تو اب دیکھو وہ بس میں 2 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں تاکہ وہ لنک ہو جائے نا. ایک طرف یہ ہے کہ بچے کو سحری بھی مل رہی ہے, افطاری بھی مل رہی ہے, باپ بھی مالدار ہے, صرف اس لیے کہ بے روزگار ہے خودکشی کر رہا ہے. دوسری طرف صحابہ کرام اتنی غربت کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے, قتل کر رہے ہیں کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے, ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں. یعنی بیٹا خودکشی نہیں کر رہا, باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو مار رہا ہے. اتنی ڈپریشن تھی ان لوگوں کو. پیغمبر نے کیا بتایا, دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں دولت اور غربت یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے جتنی تم نے بنا لی. دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں اس مردہ بکری کی سے بھی کم ہے. اور رزق دینے والا کون ہے, اللہ. جس کو چاہے گا 12 بچوں میں بھی دے دے گا, جس کو چاہے گا تو ایک اکلوتا بچہ بھی ہوگا وہی وبال جان بن جائے گا, جس کو چاہے گا اولاد نہ ہو کے بھی ماں باپ کو غریب کر دے گا. تو یہ ٹینشن تمہاری نہیں ہے, تم نے تو محنت کرنی ہے, اس کی وجہ سے تمہیں نسل نہیں روکنی. تزوج الودود الولود, عبداللہ بن مسعود کو نبی نے خطاب کر کے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود نہیں ایک اور صحابی تھے, وہ غریب صحابی تھے, کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد بھی کثرت سے دے اور تم سے محبت بھی کرے. محبت ہوگی تو اولاد دے گی وہ تمہیں, ورنہ دے گی نہیں. تو وہی غریب صحابہ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, نکاح بھی کثرت سے کر رہے ہیں, نسل بھی بڑھا رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کے 19 بچے تھے, حالانکہ مسکین ترین صحابہ میں ابو ہریرہ کا شمار ہوتا ہے, لیکن وہ ڈپریشن کیا ہو گئی, پہلے ایک بچے کو مار رہے ہیں اور اب کیا 19 بچے بھی ہو رہے ہیں, تو ٹینشن نہیں لے رہے. اور اللہ نے بھی رزق کے دروازے کیا کیے ہیں, کھولے ہیں. تو آپ اسلام کی موٹیویشن اور آج جو مادہ پرستوں کی موٹیویشن میں فرق دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے, نہیں یہی بات سمجھ میں میرے بھائی. تو توکل پیدا کرو اللہ تعالیٰ پہ, کماؤ, محنت کرو, اپاہج نہ بناؤ اپنے آپ کو کہ غربت کے فضائل سن کے پوستی بن کے گھر میں لیٹ جاؤ. محنت کرو, اسٹرگل کرو, نہ اس وجہ سے نسل روکو, نہ اپنے بچوں کو کماؤ پوت بنانے کی امید سے پیدا کرو کہ ان سے پیسہ کمانا ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں آخرت کے لیے, بس اس کے لیے پیدا ہو رہے ہیں, آخرت. اللہ کے نبی کا حکم ہے نسل بڑھانی ہے, پھر ان کی تربیت کی بھی کوشش کرو. اور تربیت کا مطلب پیسہ کمانے والا بنانا نہیں ہے, تربیت کا مطلب ایک اچھا انسان, چوریاں چکاریاں نہ کرے, جھوٹ نہ بولے, یہ ٹریننگ کرو. اور یہ زیادہ میں آسان ہوتی ہے, کم میں مشکل ہوتی ہے, کیونکہ بچہ کم جب ہوتے ہیں تو باہر جا کے دوستیاں لگائے گا اور اپنے بہن بھائی ایک دوسرے کو ان میں ایک دوسرے کو خراب کرنے کا عنصر کم ہوتا ہے. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل پریکٹیکلی, صرف نظریاتی حد تک نہیں کہ میں اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں. بھائی تو اعتماد کرتا ہے تو پھر خودکشی کی طرف کیوں جا رہا ہے, تو نسل کیوں روک رہا ہے, تو ایسا اعتماد اللہ کو نہیں چاہیے جس کا آپ پریکٹیکل لائف میں کوئی ثبوت ہی نہ دکھا رہے ہو آپ اللہ کو. آپ کے بے روزگار ہو اور آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہو, اور آپ کو میں اللہ پہ توکل کرتا ہے تو خودکشی کیوں کر رہا ہے بھائی. تو میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں سمجھ میں آ رہی بات, توکل کرتا ہے تو خودکشی کس بات کی کر رہا ہے تو یار, یہ تو جھوٹ بول رہا ہے تو توکل کر کے. تو اس لیے اللہ پہ توکل کا مطلب سچی مچی کا توکل. مادہ پرست آدمی اللہ کو دیکھتا ہی نہیں ہے, اس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا ہوا ہے. حقیقی مذہب وہی مذہب کو فالو کرنے والا ہے کہ جو کس کو جب اللہ کے وجود کو مانتا ہے تو سچی مچی میں مانتا ہے, وہ جھوٹی موٹی میں نہیں مانتا. جیسے انگریز کہہ دیتے ہیں او مائی گاڈ, باقی گاڈ کا کیا رشتہ ہے آپ سے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گاڈ کیا ہوتا ہے. سچی مچی کا تعلق قائم کرو اللہ میاں سے, اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا, ڈپریشن لیس. ٹینشن دینا سیکھو گے, ٹینشن لوگے نہیں. جیسے میں ٹینشن دیتا ہوں نا, بول ٹی وی کو میں نے انٹرویو دیا, اپنے بچے بھی دکھائے, میں نے کہا یہ تو صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے 2-4 میں نے پیش کر دیا, ایسے پوری اتنے لوگوں کو ٹینشن ہوئی ہے نا, اس نیچے لکھ رہے ہیں ابے مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان مولویوں کو دیکھو کیا حرکتیں کر رہے ہیں, مہنگائی. ابے پہلے تو گورنمنٹ سے زیادہ ریسپانسبلٹی ہماری ہے نا بچوں کی. تو جو باپ ٹینشن نہیں لے رہا, جس کا پیسہ ڈائریکٹ خرچ ہو رہا ہے,
17 بچوں پہ 16 ہیں 18 سوری 2 سوتیلے ملا کے 18 16 میں پھر کیلکولیشن پوری اگلے ہفتے دوبارہ سے کر کے بتا دوں گا ٹھیک ہے نا. تو ساری ریسپانسبلٹی اصل میں کس کی ہے؟ ہماری ہے نا. تو ہمیں ٹینشن ہو نہیں رہی, لبرل لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ابے باپ سب سے زیادہ ٹینشن تو باپ کو, یار ہمارا 99% پیسہ تو یہ کھا رہے ہیں, تو بچت تو ہماری نہیں ہو رہی, لیکن ہم ٹینشن نہیں لے رہے. اللہ کا شکر ہے ان مادہ پرستوں کو دبا کے ٹینشن دے رہے ہیں. نیچے کمنٹ سے پتا چلتا ہے ان کو دیکھو, میں نے کہا تمہارے 2 ہیں اور تمہارے ذمے صرف 2 ہیں نا, اور ہمارے 17 کی ٹینشن بھی کون لے رہا ہے؟ تم لے رہے ہو. گناہ کا لفظ ہر مذہب میں استعمال ہوتا ہے. جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان کی نظر میں نیکی اور گناہ کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ ان کی نظر میں لیگل اور انلیگل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں جو کام لیگل ہے وہ کر سکتے ہو, جو انلیگل ہے وہ کام نہیں کر سکتے. جیسے حلال و حرام یہ ٹرم مذہب کی ہے, اسلام کی ٹرم ہے, اسلام کی اصطلاح ہے. ملکی قوانین میں یا سیکولر لوگوں کے ہاں حلال و حرام کی ٹرم یوز نہیں ہوتی, ان کے ہاں لیگل انلیگل بس. لیگل اور انلیگل کون متعین کرتا ہے؟ انسان متعین کرتا ہے لیگل کیا ہونا چاہیے اور انلیگل کیا ہونا چاہیے. جبکہ نیکی کسے کہتے ہیں, برائی کسے کہتے ہیں, حلال کسے کہتے ہیں, حرام کسے کہتے ہیں, یہ ڈیفائن کرنا, یہ متعین کرنا انسانوں کا کام نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ اتھارٹی پیغمبر کو بھی نہیں دی گئی کہ وہ حلال و حرام خود سے متعین کریں. پیغمبر کو بھی یہ طاقت نہیں دی گئی. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جس چیز نے اللہ کو آپ پہ حلال کر دیا آپ اسے کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ یعنی نبی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے کسی چیز کو حلال یا حرام کریں. ان اتبع الا ما یوحى الی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احکام بیان کرتے تو مشرکین مکہ کہتے آپ جو حلال و حرام بیان کر رہے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, ٹھیک ہے ہم اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں, ہم اس کو مان لیتے ہیں, لیکن اس میں کچھ ایڈیشن ہماری طرف سے ہو جائے تاکہ یہ قابل عمل ہو جائے, تھوڑا سا ملا جلا ہو جائے. کچھ آپ کے حلال کو ہم حلال کہیں گے اور آپ کے حرام کو ہم حرام کہیں گے, لیکن کچھ آپ نے حرام, ہمارے حرام کو حرام کہنا ہے اور ہمارے حلال کو حلال کہنا ہے, تو مل جل کے کر لیتے ہیں. یہ بالکل ہی آپ جس کو حلال کہیں وہ حلال, جس کو آپ حرام کہیں وہ حرام, یہ تھوڑا سا کمپرومائز والا راستہ اگر ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا, سوسائٹی میں ایڈجسٹ ہو جائے گا. یہ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو تھوڑا سا آپ اور تھوڑا سا ہم, بالکل ایسے ہی ہے جیسے ابھی اسمبلی میں وہ ایک ہندو نے تقریر کی کہ شراب کو انلیگل ہونا چاہیے, حرام ہونا چاہیے, لائسنس نہیں ملنا چاہیے. تو ہمارے کسی اسمبلی کے ممبر نے کہا کہ نہیں مجھے یہ سجیشن منظور نہیں. اب پیتے ہوں گے, ظاہر ہے وہ کیسے منظور کر سکتے ہیں, ہم کسی سے بدگمان نہیں ہو رہے, لیکن جب ایک آدمی خود بتا رہا ہو کہ یہ غلط ہے تو اس کا مطلب آپ پیتے ہوگے, ظاہر ہے. جتنے بھی گے ہیں وہ جب گے کے خلاف بیان سنیں گے برا لگے گا کہ نہیں لگے گا ان کو؟ جتنے گے ہیں وہ جب ان کو پتا چلے گا کہ ملک میں قانون بن گیا ہے کہ جتنے گے ہیں وہ واجب الچترول ہیں, واجب الچترول ہیں, تو وہ تو بیچارے اپنی کمر سہلانا شروع کر دیں گے کہ ہمارے کوڑے پڑنے والے ہیں, تو وہ کبھی بھی اس قانون کو پسند نہیں کریں گے. شرابی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ شراب انلیگل ہو جائے, چرسی کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چرس, بولتے کیوں نہیں, انلیگل ہو جائے. خواتین کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ 2 شادیاں لیگل ہو جائیں. قانون جب انسان بناتا ہے تو وہ قانون جس پہ اس کے مفاد پہ زد پڑتی ہے, جو اس کے اگینسٹ جا رہا ہو, تو وہ کبھی بھی قانون نہیں بنایا جائے گا جو آپ ہی کے خلاف جا رہا ہو. اس لیے لیگل انلیگل کی بحث ایک الگ ہے کہ ملک میں لیگل کیا ہے انلیگل کیا ہے, یہ تو ملک چلانے والے لوگ بتاتے ہیں کہ انلیگل کیا ہے اور لیگل کیا ہے. تو یہ آپ وکیلوں سے, جمعے کا ایک بیان وکیلوں کا بھی ہونا چاہیے, وکیلوں ہی کا جمعہ ہو, وکیلوں ہی کا کراؤڈ ہو, وہ آپ کو بتاتے رہیں گے کہ لیگل کیا ہے اور انلیگل کیا ہے. ہم جو یہاں ممبر پہ بیٹھتے ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں کہ لیگل کیا ہے انلیگل کیا ہے, ہم تو یہ بتانے کے لیے بیٹھتے ہیں حلال کیا ہے اور حرام کیا. اور اس حلال و حرام میں بعض دفعہ وہ ہمارے بھی اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے وہ چیز, تو ہمیں پھر بھی بتانا پڑتا ہے. کیا خیال ہے, 4 بیویوں میں عدل کرنا ضروری ہے, یہ میرے اگینسٹ جا رہی ہے, میں تو چاہوں گا میں آزاد ہو جاؤں, کیا خیال ہے, لیکن ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ بولنا پڑتا ہے کہ ناجائز ہے بھائی, برابری کرنی پڑے گی آپ کو. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں پابندیوں سے آزاد ہوں, میں شادیاں تو پوری کروں لیکن پابندیوں میں نہ جکڑا جاؤں. یہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے, جسے کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. تو اب کوئی مولوی صاحب حلال و حرام بتائیں یا کوئی بھی مذہبی رہنما, تو وہ بیچارہ خود بھی وہ تمام
قوانین اس کے اوپر بھی اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی لیگل اللیگل سے زیادہ نا حلال و حرام کے چکر میں پڑا کرو, سمجھ رہے ہو, لیگل اللیگل میں بھی پڑھو تاکہ حکومت سزا نہ دے, غیر قانونی کام مت کرو. اب لیگل اللیگل اور حلال حرام میں ایک فرق اور آپ کو بتا دوں, میں نے بیان میں بتایا تھا کہ اسمگلنگ سے جو آمدن ہوگی وہ آمدن حلال ہوگی. اسمگلنگ اگرچہ غلط کام ہے اللیگل ہونے کی وجہ سے, اس پہ بہت سارے لوگ چیخ اٹھے تھے جو اسمگلنگ کر نہیں رہے تھے یا ان بیچاروں کو موقع نہیں مل رہا اسمگلنگ کا, بہت سارے چیخ اٹھے یہ مولوی دیکھو غیر قانونی کاموں کی لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے, یہ لوگوں کو اسمگلر بنا رہا ہے. اس پر میں نے وضاحتی بیان جاری کیا تھا, میں اسمگلنگ کی ترغیب نہیں دے رہا, غیر قانونی ہے, اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے, اس لیے مت کرو. اور میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسمگلنگ سے جو آمدن آئے گی تو یہ کام ناجائز ہو کے بھی وہ آمدن جائز ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض دفعہ کام ناجائز ہوتا ہے غیر قانونی ہونے کی وجہ سے, ارننگ حلال ہوتی ہے اس لیے کہ ارننگ کا تعلق حلال و حرام سے ہے, اور حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ اپنے حلال پیسوں سے کوئی چیز خریدی ہو اس کو بیچ کے جو ارننگ ہوگی وہ حلال ہوگی آپ کی. اس کو حرام کہنے کے لیے قرآن و سنت سے کوئی دلیل چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر اسمگلنگ کے ناجائز ہونے کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل؟ قرآن نے حکم دیا ہے اولو الامر کی اتباع کرو, جو حاکم ہے اس کی اتباع کرو. تو ہم نے دونوں میں بیلنس کر لیا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ مفتی کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو جتنی بری ہے اس کو اتنا کہا جائے. اسی فتوے میں یہی تو چیز سیکھی جاتی ہے. آج کل کے جو اسکالر مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان بیچاروں کو نہیں پتا کہ کون سی چیز کتنی ناجائز ہے اور کہاں تک ہے, وہ آپ کو کنفیوژن میں ڈالتے ہیں کیونکہ پراپر وے میں انہوں نے علم سیکھا نہیں ہے, علم پڑھا نہیں ہے. تو اسمگلنگ اگر اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ ناجائز. کیوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ رسول کی بھی اطاعت کرو اور جو حاکم ہے حکومت ہے اس کے قانون کو بھی فالو کرو, بشرطے کہ وہ قانون شریعت کے خلاف نہ ہو. کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خدا کی نافرمانی میں آپ مخلوق کو فالو نہیں کر سکتے. خدا کی نافرمانی میں حاکم بھی آتا ہے. حکومت اگر آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیتی تو بھی پڑھنی پڑے گی آپ کو نماز. حکومت کہتی ہے داڑھی کاٹ دو تو بھی داڑھی رکھنا کیا ہے؟ لازم ہے. آپ حکومت کے قانون کو فالو نہیں کر سکتے, اس میں خلاف شریعت ہے. لیکن جہاں خلاف شریعت نہ ہو, اس کا تعلق انتظام سے ہے, مینجمنٹ سے ہے, تو پھر حکومت کے قانون کو فالو کرنا لازم ہے. اسمگلنگ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو پرمیشن دے دی جائے علی الاطلاق اسمگلنگ کی تو ملک کی اکانومی بیٹھ جاتی ہے, نقصان ہوتا ہے کنٹری کو. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اسمگلنگ کرنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کی ارننگ کے حلال یا حرام ہونے کا لیگل یا اللیگل سے نہیں ہے. ارننگ جب حرام ہوگی جب آپ شراب بیچیں گے, ارننگ آپ کی جب حرام ہوگی جب آپ چوری کے مال سے پروڈکٹ خرید کے بیچیں گے. اسمگلنگ آپ کی جب حرام ہوگی جب آپ مردار فروخت کریں گے یا بہنوں کی وراثت کا پیسہ کھا کے مال خرید کے فروخت کریں گے. آپ کا اپنا پیسہ ہے, آپ جو پروڈکٹ خریدنے وہ بھی جائز ہے, تو اس کی جو ارننگ ہوگی وہ آپ ہی کی ہوگی. بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ پیسہ لوگوں کا حکومت کے لیے غصب کرنا حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کسٹم والے وہ کھا جاتے ہیں نا کہ آپ اللیگل لے کر آئے ہو. آپ کس بیس پہ کھا رہے ہو بھائی؟ گورنمنٹ آپ سے لے لیتی ہے, کس بیس پہ لے رہی ہے گورنمنٹ؟ اللیگل کام پہ آپ کو سزا مل سکتی ہے, آپ کی چیز کوئی ہڑپ نہیں کر سکتا, کوئی اجازت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن گورنمنٹ اتنا اللیگل کا مولویوں کو مشورہ دیتی ہے جو گورنمنٹ کے فیور میں جا رہا ہے, اس میں گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ اس کو پروموٹ کریں, آپ بتائیں یہ ناجائز ہے. آپ جو لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہو, اب اسمگلنگ کی کوئی چیز آئی, آپ نے بیچ کے وہ پیسہ کھا لیا, مدہ ذلہ العالیہ, اسمگلنگ کا پیسہ کھا لیا, آپ کے لیے کہاں سے حلال ہو گیا وہ؟ اسلام میں جس کا مال وہ اس کا مالک ہے, جس نے اپنے پیسوں سے مال خریدا ملکیت کس کی ہے؟ بولو بھائی, اسی کی ہے. اس کی ملکیت کو اس کی مرضی کے بغیر آپ غصب نہیں کر سکتے, اور اگر آپ نے کسی وجہ سے اس کو رکھ لیا تو اس کی ویلیو, قیمت اس کو دینی پڑے گی آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کہہ سکتے ہیں ایک بندہ گاڑی لے کر آیا, پکڑی گئی, گورنمنٹ نے گاڑی پکڑ لی اور چل بھائی 2 چھتر لگا کے اس کو گھر بھیج دیا. بھائی اس کی گاڑی جو پیسوں سے اس نے خریدی ہے وہ پیسے آپ اس کو واپس کریں, پیسے آپ حذف نہیں کر سکتے. اسلام اس بارے میں بہت سخت ہے کہ کسی کا مال کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے, حکومت کے لیے بھی حلال نہیں ہے. حکومت لوگوں کے مال کی محافظ ہے اسلام میں, نہ کہ لوگوں کے مال کی غاصب ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر تو لوگ دھڑا دھڑ اسمگلنگ کریں گے, ان کو پتا ہے کہ میرا مال تو گورنمنٹ ہڑپ کر نہیں سکتی ہے, گورنمنٹ میرا مال رکھ کے مجھے پیسے واپس دے گی, تو چلو واپس پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو گاڑی مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں تو پیسے تو مل ہی جائیں گے. اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت روکے نا, سزائیں دے لوگوں کو. تم اللیگل کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے ملک کی معیشت بیٹھ رہی ہے, ہم تمہاری کوئی چیز غصب نہیں کریں گے, تمہارا مال ہے تم رکھو یا واپس
واپس کرو، اس کے پیسے لو اور اس کو واپس دو، یا پھر ہم نیلام کریں جتنے کا بک گیا تمہارا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، لگائے نا کوڑے اس کے چھتر لگائے. کسٹم والوں کا حرام کا دھندا بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا؟ بولو، حرام کا دھندا بنا ہوا ہے. دیکھو اسلام میں نا کچھ احکام ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے ہاں اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، لیکن اسلام میں بہت ویلیو ہے اس کی. میں آپ کو ذرا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک مثال سے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ کچھ فقہی چیزیں اور اصطلاحات جب استعمال ہوتی ہے نا تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا آسان کر کے سمجھاؤں. آپ لوگ ذرا ذہن کو تیار کر لیں سمجھنے کے لیے کہ اسلام میں کسی کا پیسہ ہڑپ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کسی بھی لیبل سے، کسی بھی عنوان سے. میں نے آپ کو 100 روپے دیے، اس کے بدلے میں میں نے آپ سے 101 روپے خریدے، حلال ہے یا حرام ہے؟ بولو بولو نا، حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 100 ہی ہے. جب اس کے بدلے میں 101 لے رہا ہوں تو یہ ایک اضافی آپ سے ایسا اضافہ لے رہا ہوں جس کے مقابلے میں آپ سے کچھ نہیں لے رہا میں، تو یہ 1 روپے آپ کی رضامندی سے بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں یہ 1 روپے وہ ہے جو خالی عن العوض ہے، اس کے مقابلے میں کوئی معاوضہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے مقابلے میں کوئی معاوضہ لیا نہیں جا رہا، تو یہ ظلم ہے. لیکن اسی 100 روپے کی میں گھڑی خریدتا ہوں جس کی مارکیٹ ویلیو 100 ہے، اور میں آپ کو اب یہ 100 روپے کی گھڑی 101 روپے میں فروخت کرتا ہوں. یہ 1 روپے جو اضافی آپ سے لے رہا ہوں یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ حلال ہے. پر کیا ہو گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اب یہ چیز سمجھنے کی ہے. ذرا کھوپڑی شریف حاضر کریں، آپ ٹوپیاں اتار لیں تاکہ ڈائریکٹ بات پہن کے رکھیں. سگنل ڈائریکٹ کیچ ہوتے ہیں نا تو ریز آتی ہیں ڈائریکٹ تو وہ گھس جاتی، لیکن بال بھی تو ہے نا سر پہ. جو ان کے سر پہ بال نہیں ہے وہ جلدی سمجھ جائیں گے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اگر وہ سمجھدار ہوتے تو سر پہ بال کیوں نہیں ہے ان کے؟ انہیں ٹینٹ کیوں کرائی ہوئی ہے؟ سردیوں میں ٹینٹ کیوں کرائی ہوئی ہے انہوں نے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن اس کا جواب رفیع بھائی دے رہے ہیں کہ گرمیاں شروع ہونے والی ہیں اس لیے. خیر، اتنی عقل ہے تو اب سمجھ میں بات آ جائے گی. میں چیک کر رہا تھا کہ آپ لوگ کو اتنی ہے یا نہیں. دیکھو 100 روپے کی میں نے گھڑی خریدی، اس کو جو میں 100 روپے کا کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 100 کی خریدی ہے. شریعت میں وہ 100 کی نہیں ہے. شریعت میں جو قیمت اس کی لگا دی جائے وہ اسی قیمت کی ہے. یہ تو میں نے فرض کر لیا نا 100 کی ہے. میں نے 100 کی گھڑی خریدی، اب وہ گھڑی میں نے 101 کی بیچوں، 1 کروڑ کی بیچوں، جتنے کی بھی بیچوں گا وہ سارے پیسے اس گھڑی کے مقابلے میں کہلائیں گے. 1 روپے بھی خالی عن العوض نہیں ہے، اس میں 1 روپے بھی ایسا نہیں ہے جو معاوضے سے خالی ہے، جس کا آپ کو کوئی بدلہ نہیں مل رہا. میں نے 100 روپے کی گھڑی خریدی تو وہ 100 روپے کی، آپ کو 101 کی بیچی تو 101 کی ہے، آپ کو 10 لاکھ کی بیچی تو 10 لاکھ کی ہے. وہ جو 10 کے 10 لاکھ میں آپ سے لے رہا ہوں ان میں 1 روپے بھی میں معاوضے سے خالی نہیں لے رہا، پورے 10 لاکھ کا آپ کو معاوضہ دے رہا ہوں گھڑی کی صورت میں. 1 روپے بھی اضافی نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کی قیمت آپس میں جو طے ہو جائے وہی ہے. مارکیٹ ویلیو تو ایک الگ چیز ہے، وہ ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کی ہو، لیکن بہت سے لوگ کبھی مارکیٹ ویلیو سے زیادہ قیمت لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی مارکیٹ ویلیو سے کم. اس میں بہت ساری چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں. ایک گھڑی ہے، اس کی قیمت فرض کریں مارکیٹ میں 5000 ہے. اب کسی کو ہم سے عقیدت محبت میرا بیان سن کے اس کی 4 ہو گئی اور سکون سے رہ رہا ہے، اگرچہ اس کی ابھی تک کوئی رپورٹ ہے نہیں، لیکن اس کو اتنی عقیدت محبت ہو گئی کہ یہ گھڑی میں نے فار ایگزامپل مارکیٹ سے 5000 کی خریدی، میں رفیع بھائی کو بیچوں گا وہ 5000 بھی نہیں، وہ ہو سکتا ہے 2500 میں لیں، آپ کو بیچوں وہ 2000 میں کہ استعمال شدہ ہے. لیکن جس نے بیان سن کے اتفاق سے 4 شادیاں ہوئی اور خوشی خوشی زندگی گزر رہی ہے، گو کہ بعد میں آنکھ کھل جائے گی، اس کی بعد میں اس کی آنکھ کھل جائے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ سب ڈرامہ تھا. لیکن ایسا شخص مجھے خواب میں بھی مل جائے تو وہ اس کی 4 لاکھ قیمت لگانے کے لیے بھی تیار ہوگا. تو مارکیٹ ویلیو 5 ہے، لیکن وہ اس کی ویلیو میں یہ بھی لگا رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب نے پہنی ہے اور مجھے مولانا صاحب سے عقیدت ہے محبت ہے. کسی بھی چیز کی ویلیو کسی بھی بیس پہ بڑھتی ہے. جاوید میاں کا بلہ بڑا مہنگا بکا تھا اور کسی کو ہم سے دشمنی ہو، 4 ہوئی اور پھنس گیا، وہ تلاش کر رہا ہے بندہ ملے. اس نے یہ گھڑی خریدی 5000 کی، لیکن جب اسے پتا چلا کہ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ہاتھ میں استعمال ہوئی ہے، یہ گھڑی پہنی بھی ہے انہوں نے کئی سال سے، تو نفرت میں ہو سکتا ہے وہ 2500 بھی نہ دے. تو ایسٹس کا مقابلہ جب کرنسی سے ہوتا ہے تو قیمت زیادہ ہو یا کم ہو، وہ ساری قیمت اس ایسٹ کے مقابلے میں ہوتی ہے. 1 روپے بھی اضافہ اور خالی عن العوض بولو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کے سود کو حرام قرار دیا ہے. ایک ربا نسا، ادھار پہ آپ جو سود کرتے ہو، کسی کو قرض دیا 1 لاکھ اور واپسی میں شرط یہ لگا دی کہ 1.5 لاکھ لوں گا، یہ ربا نسا کہلاتا ہے.
حرام ہے. اور ایک ادھار نہیں ہے لیکن آپ اسی وقت بیچ رہے ہو. 1 کلو آٹا آپ نے بیچا 1.5 کلو آٹے کے بدلے میں, یہ بھی کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ وجہ اس کی ہے, یہ بھی حرام ہے. اس لیے کہ 1 کلو آٹا تو 1 کلو آٹے کے مقابلے میں ہو گیا. کیا خیال ہے؟ آدھا کلو تو خالی عن العوض ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس نے جو 1 کلو آٹا دیا تھا وہ اچھی کوالٹی والا تھا اور جو 1.5 کلو لے رہا ہے وہ خراب کوالٹی والا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جنس کی چیزوں میں اچھی اور بری کوالٹی کی کو کالعدم قرار دیا ہے. 1 کلو آٹے کی قیمت اگر آٹے کی صورت میں ہوگی تو 1 کلو ہی ہے وہ. آدھا کلو آٹے کی قیمت آٹے کی صورت میں ہوگی تو کیا ہے؟ آدھا کلو. ہاں, اس آٹے کو جو کے بدلے میں بیچیں تو جتنی چاہے جو خریدنے 1 کلو آٹے کے بدلے میں آپ, کیونکہ جنس کیا ہے؟ الگ الگ. تو اس کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی جو خریدی ہے میں نے 1 کلو آٹا دے کے وہ ساری 1 کلو آٹے کے مقابلے میں ہے, اضافہ نہیں ہے. خالی عن العوض یعنی وہ اضافہ جس کا کوئی معاوضہ میں آپ کو نہیں دے رہا, ایسا اضافہ نہیں ہے. تو میرے بھائی اسلام تو اس خرید و فروخت کی اجازت نہیں دیتا جس میں آپ کسی سے پیسہ لے رہے ہو اور اس کا کوئی معاوضہ نہ دے رہے ہو. تو خالی پیلی لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنا مختلف عنوانات سے, یہ کہاں سے حلال ہو گیا؟ یہ کس چیز کے عوض میں لے رہے ہیں آپ؟ یہ کس چیز کے عوض میں لے رہے ہو؟ لیٹ فیس ہے اسکولوں میں, ٹائم پہ پیسے نہیں دیے تو پینلٹی لگی. یہ پینلٹی کیا ہے؟ یہ آپ اضافہ کس چیز کے عوض میں لے رہے ہو؟ وہ کہہ سکتے ہیں ہم اس بات کے بدلے میں لے رہے ہیں کہ آپ نے ٹائم پہ پیسے جمع نہیں کرائے, اس کی سزا کے بدلے میں لے رہے ہیں. تو اسلام میں سزا کے بدلے میں پیسہ نہیں ہوتا. چیز ہونی چاہیے کسی چیز کے بدلے میں, یا تو کام ہو یا کوئی ایسٹ ہو تاکہ معاوضہ ہو. کام کا مطلب کیا ہے؟ کسی کام کے بدلے میں پیسے. مثال کے طور پر آپ نے مزدور کو کہا کہ گڑھا کھود دو, یہ کام دیا کہ نہیں دیا؟ اس سے آپ نے ایک فائدہ اٹھایا, اس فائدے کے بدلے میں آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں. یہ بھی ایک طرح سے خرید و فروخت ہے کہ منفعت کے بدلے میں آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں, اس سے ایک فائدہ لے رہے ہیں, اس فائدے کے بدلے میں آپ کیا دے رہے ہیں؟ اس کو پیسے دے رہے ہیں. اس کو اجارہ کہا جاتا ہے. اجارہ یہ بھی سود نہیں ہے, اس لیے کہ وہ منفعت کو شریعت نے مال فرض کر لیا ہے. آپ گھر رینٹ پہ دیتے ہیں, ایک شخص کو رہائش کی منفعت دے رہے ہیں, اس رہائش کے بدلے میں آپ اس سے پیسے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, رہائش ایک ایسا فائدہ ہے جو بک سکتا ہے تو بیچ رہے ہیں آپ اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہاں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بچوں کو کہا کہ ہم آپ سے تعلیم کے بدلے میں پیسے لیں گے, 1 مہینے کی اتنی فیس ہے, 1 مہینے میں ہم آپ کو تعلیم تو نہیں دیں گے, صرف کلر سیب میں اور کیلوں میں کروائیں گے. یہی چل رہا ہے اسکولوں میں. اللہ کا بڑا فضل, میں نے جب بچے کو جب سے اسکول سے نکالا اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں الحمدللہ. ایک بچے کو نکال کے تربیت بڑے زیادہ تفصیل میں اسکولوں کا دھندا بند نہ ہو جائے نا بالکل ہی. 1-2 بچے پڑھ بھی رہے ہیں اسکول میں. یعنی آپ مالی لین دین میں اسلام کے کانسیپٹ کو سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ مالی لین دین میں اسلام کے کانسیپٹ کو سمجھیں کہ وہ اضافہ جو خالی عن العوض. 1 کلو کھجور ہے, آپ نے اسے 1.25 کلو کھجور کے بدلے میں بیچا تو یہ حرام اس لیے ہے کہ 1 کلو جو آپ نے دی کھجور, اس کے بدلے میں 1 کلو تو مل گئی, برابر ہو گیا. کیونکہ کھجور کی قیمت جب کھجور سے لگائی جائے گی تو کھجور تو وزن کے اعتبار سے ہوگی. تو جو اضافہ 1 کلو آپ لے رہے ہو, اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اضافہ کسی معاوضے کے بغیر لے رہے ہو تو اس کو ظلم سمجھا گیا ہے, اور یہ ظلم آپس کی رضامندی سے بھی جائز نہیں ہے. خرید و فروخت میں یعنی معاوضے کے طور پہ اپنی خوشی سے کوئی جتنا کھجور ہے کس کو وہ ہدیہ ہے, گفٹ ہے, اس میں معاوضہ نہیں, یہ عقد معاوضہ میں. تو آپ کوئی بھی اضافہ جو خالی عن العوض ہو, ایسا معاہدہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا تو منفعت کے بدلے میں پیسے لیں گے, اور منفعت ہو یا کوئی ایسٹ ہو, کوئی مال ہو, اس کے بدلے میں پیسے لیں. اسی وجہ سے یہ جو لیٹ جرمانے لگتے ہیں, لیٹ فیس ہوتی ہے اسکولوں میں, ٹائم پہ پیسے جمع نہیں کرائے تو آپ کو اضافی پینلٹی دینی پڑے گی. یہ پینلٹی بھی حرام ہے, کیونکہ یہ کس چیز کے بدلے میں ہے بھائی؟ آپ کہیں سزا کے بدلے میں, کہ آپ نے جرم کیوں کیا. تو سزا کے بدلے میں اگر پنشمنٹ ہو, پہلی بات تو یہ ہے کہ چاروں ائمہ کے نزدیک, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, ان چاروں اماموں کے نزدیک پنشمنٹ کے طور پر آپ کسی کو مالی جرمانہ نہیں عائد کر سکتے. اور اس کی دلیل یہی ہے کہ پیسہ کسی معاوضے کے بدلے میں ہوگا یا گفٹ کے طور پر کوئی اپنی خوشی سے دے تو ہوگا, ادروائز کسی کا پیسہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. کیونکہ صحیح حدیث ہے, لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, کسی مسلمان کا مال اس کی مکمل رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے. تو سزا کے طور پر اسلام میں کوڑے مارے جا سکتے ہیں, کچھ بھی سزا دی جا سکتی ہے, وہ تو جج اور قاضی خود فیصلہ کرے گا کہ کیا اس کی سزا ہونی چاہیے. چاروں ائمہ کے نزدیک جو ان کا وہ قول جو مفتابی قول ہے, مفتابی قول اسے کہتے ہیں کہ شاذ اقوال تو ملتے ہیں ہمیں بہت سارے, جو ان چاروں فقہ کا جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے وہ جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگ دلیل میں دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مالی سزائیں دی گئی ہیں. بھائی مالی سزا دے کے لیا نہیں گیا کسی کا مال. ابتدائے اسلام میں ایسا ہوا ہے کہ جیسے کسی کے
مال کو جلا دیا گیا, آگ لگا دی گئی, ضائع کر دیا گیا. ضائع کرنا الگ چیز ہے, اس کو تعزیر فی المال کہتے ہیں, اور ایک ہے تعزیر بالمال, پیسوں کے بدلے میں لے کے چھوڑ دینا, یہ الگ چیز ہے, لیکن وہ بھی ابتداء اسلام میں, وہ بھی منسوخ ہے. تو چاروں ائمہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے. البتہ اس زمانے میں بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر لوگوں سے لیٹ فیس پہ پیسے نہ لیے جائیں, پینلٹی نہ لی جائے سزا کے طور پر, تو کوڑے لگانا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. بہت مشکل کام ہے, کورٹ میں کیس چلے گا, ثابت کرنا پڑے گا, اتنی ٹینشن ہے کہ کم از کم پاکستان میں تو کوئی بھی وقت پہ فیسیں جمع نہیں کرائے گا, تو آپ کے تو سارے معاملات کیا ہو جائیں گے, ٹھپ ہو جائیں گے. آپ لوگ بینک سے گاڑی لیتے ہو, اسلامک بینک سے اگر بات کریں, انہوں نے آپ کو طے کیا ہر مہینے اتنا رینٹ دو گے, اگر کوئی سزا ہی نہ ہو اور کوئی جرمانہ بھی نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ 3 سال تک آپ گاڑی چلاتے رہو گے, ایک دھیلا بھی کرایہ نہیں دو گے. اس کے بعد جب بینک جیل میں کس کس کو بھجوائے گا, بینک جیل میں بھجوانے کے لیے کورٹ میں جانا پڑے گا. کورٹ میں جب آپ جاؤ گے تو جج کے اپنے پیسے ہوں گے, وکیلوں کے اپنے پیسے ہوں گے, پھر اس کو ثابت کرنا, پھر آپ وہاں جا کے گھننے بن جاؤ گے, پیسے ہی نہیں ہے تو جج کیا کر لے گا, آپ پینٹ اتروائے گا آپ کی, کیا کرے گا وہ. اس لیے اس زمانے میں بعض علماء نے فتویٰ دیا کہ شدید ضرورت کے موقع پہ مالی جرمانے کی اجازت ہے, جہاں جسمانی سزا دینا ممکن نہ ہو یا بڑے نظام کو چلانے کے لیے ممکن نہ ہو. لیکن اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب تعزیر فی المال ہے, تعزیر بالمال نہیں ہے. یعنی سزا کے طور, یہ اصطلاح یہاں نہیں چلے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پنشمنٹ کے طور پر اس سے مال لے کے استعمال بہرحال نہیں کر سکتے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے اس کا مال لے کے صدقہ کروا دیا جائے اس سے, کہ تمہیں سزا کے طور پر اگر تم نے پیسے ٹائم پہ نہ دیے تو تمہیں اتنے پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی ہاں, بات یہ ہے کہ اسکول, اگر میں پہلے اپنے جو میں نے مسئلہ بیان کیا اس کو میں ایکسپلین کر دوں. مثال کے طور پر اسلامک بینک کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹائم پہ پیمنٹ نہ کی تو آپ پہلے سے ہم سے ایگریمنٹ کریں. یہ پہلے سے ایگریمنٹ کرنا ضروری ہے کہ میں اتنے پیسے چیریٹی کروں گا صدقے کے طور پر. آپ تو استعمال کر نہیں سکتے کیونکہ یہ ناجائز اور حرام ہے, کہ میں نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں دی تو اب آپ مجھ سے اضافی پیسے لے کے استعمال کر رہے ہوئے, تو خالص سود ہے نا, وہی ہے اضافہ ہے خالی عن العوض, وہ اضافہ جو معاوضے سے خالی ہے, اس کی کوئی تک نہیں. چاروں ائمہ کے نزدیک حرام ہے, یہ ناجائز ہے. فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ جب بھی کوئی لیٹ پیمنٹ کرے گا تو آپ وہ پیمنٹ لے کے نہیں کھا سکتے, کیونکہ اس کا مال آپ نہیں کھا سکتے کسی شرعی عقد کے بغیر. یہ کوئی شرعی عقد ہے نہیں. وجہ کیا ہے, یہ اضافہ ہے جو زیادتی سے کیا ہے, یعنی یہ ایسا اضافہ آپ اس سے لے رہے ہو جو معاوضے سے خالی ہے, اس کے عوض میں کچھ نہیں دے رہے آپ اس کو. گنجائش کی ایک صورت یہ نکلتی ہے, کیا آپ کسی سے پہلے سے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں, بھائی آپ نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی. یہ بڑے بڑے اداروں میں ہوتا ہے, پرسنلی یہ بھی جائز نہیں ہے. تو بڑے بڑے اداروں میں اس لیے کہ نظام چلانے کے لیے یہ ضروری ہے. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک گنجائش ہے, امام مالک کے ہاں, کہ اگر کوئی شخص وقت پہ پیمنٹ نہ کرے, آپ اس سے پہلے سے ایگریمنٹ کر سکتے ہو, دیکھ تو نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں کیسے تجھ سے پیسے نکلواؤں گا, بتا, تو خود بتا. کورٹ میں جا نہیں سکتا, کورٹ میں جا کے تو بیان دے دے گا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. یا اگر کورٹ میں چلا بھی گیا تو ایک آدمی تھوڑی ہے, 100 بندوں کے پیچھے میں کورٹ میں اگر فیسیں ہی بھرتا رہوں گا تو میرا تو گاڑی سے جتنا پروفٹ تھا وہ سارا وکیل کھا جائیں گے. پیسے ہی نہیں ہے والا سنا ہے نا واقعہ, وہ پھر کبھی دوبارہ سناؤں گا انشاءاللہ. ہمارے حضرت ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے, انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت بڑے مزے سے ہی بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت کو اس پہ بڑا غصہ آیا تھا. حضرت کہتے تھے اگر پیسے نہیں ہے تو پھر بھی نہیں بتاؤ کہ پیسے نہیں ہے. جب بھی کوئی پوچھے کہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے, بس نہیں کر رہا, تمہیں کیا, پیسے تو نہیں, پیسے کا مسئلہ تو نہیں پیسے الحمدللہ بہت ہیں. ہمارے حضرت کو یہ جملہ پسند ہی نہیں تھا کہ آپ یہ بولیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ پسند, چاہے نہ ہو پیسے پھر بھی یہ پسند نہیں تھا حضرت کو. اب جو ہیں نہیں ہے بولو ہیں, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. شیخ ایسا خاندانی ہونا چاہیے, شیخ ہی پیسے مانگ رہا ہو کبھی یار. ایک صاحب نے کہا میرے شیخ و مرشد نے مجھے کہا کم بخت کبھی ہدیہ بھی دے دیا کرو, ایسے بھی شیخ ہے مارکیٹ میں. تو جرمانے کے طور پر, سزا کے طور پر اگر کوئی پہلے سے ایگریمنٹ کر لے کہ میں نے اگر ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں خود اپنے آپ کو سزا دوں گا, وہ سزا یہ ہے کہ میں اتنے پیسے غریبوں میں صدقہ کر دوں گا. باقی 3 ائمہ کے نزدیک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امام مالک نے اس زمانے میں دیکھی ہوگی ضرورت, اس کو کہتے ہیں التزام تصدق, صدقہ کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لینا, کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. یہ ایک قسم کی منت ہے, سمجھ رہے ہیں, ایک قسم کی کیا ہے, منت کی طرح. جیسے ہم کہتے ہیں نا میرا یہ کام نہیں ہوا, اللہ نے یہ کام, اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا, اگر میرا یہ کام نہیں ہوا تو اتنے پیسے, کام ہوا تو اتنے
اتنے پیسے صدقہ کروں گا, اگر میں نے یہ کیا, یہ گناہ مجھ سے ہو گیا تو اتنے پیسے صدقہ کروں گا, تو وہ لازم ہو جاتے ہیں. یہ تو منت ہے, لیکن منت کا تعلق تو اللہ اور بندے سے ہے نا. لیکن یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو پارٹیوں کے درمیان معاہدے میں بھی یہ شق لگانے کی اجازت ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی, آپ کو میں تکلیف دینے کا ذریعہ بن رہا ہوں گا, تو اگر میں نے یہ جرم کیا تو میں اتنے پیسے غریبوں میں صدقہ کروں گا, تو وہ صدقہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صدقے میں خالی یعنی لیوز کی کوئی وہ نہیں ہے, صدقہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے, اپنے اوپر لازم بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہاں سے اس وقت علماء کو ایک گنجائش مل گئی اور انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی بڑا ادارہ بڑے پیمانے پر کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی بھی بڑا ادارہ, بینک کی بات نہیں ہے, کوئی بھی بڑی کمپنی کوئی بڑے پیمانے پر بزنس کر رہی ہے, تو وہ اپنے کلائنٹ کو پابند بنا سکتی ہے, ایگریمنٹ ریٹن میں پہلے سے لے سکتی ہے کہ اگر آپ نے ٹائم پہ پیسے جمع نہ کرائے تو آپ اتنے پیسے صدقہ کریں گے, لیکن وہ خود نہیں کریں گے, وہ ہمارے ذریعے سے کروائیں گے, کیونکہ اگر خود کہہ دیا تو وہ پھر بھی نہیں کرے گا, تو ہم آپ کے پیسوں میں سے کاٹ کے ہم چیریٹی کریں گے. صرف اس حد تک گنجائش ہے مالی جرمانے کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ بھی امام مالک کا, تینوں ائمہ کا نہیں ہے, امام مالک کا قول, اور ضرورت کے وقت لیا جا سکتا ہے. یہ قول لیا ہے, خود احناف نے لیا ہے, اس کے بغیر چل نہیں پائے گا سسٹم. ائمہ کے اختلاف کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے, اسلام میں لچک پیدا ہو گئی, یہ قیامت تک کے لیے چل سکے گا. تو اسکول والے بھی زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں, اگر بہت مجبوری ہو, اول تو مجبور ہے نہیں وہ, لیکن اگر مجبوری ہو تو زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو بچہ لیٹ فی پے کرے گا, ہم پہلے سے ایک ایگریمنٹ کر لیں کہ اگر آپ نے فیس پے نہیں کی تو ہم اضافی پیسے لیں گے, لیکن وہ پیسے ہمارے پروفٹ کا حصہ نہیں ہوں گے, وہ سارے پیسے زکوٰۃ فنڈ میں جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ ہمارے اسکول کے پروفٹ کا حصہ نہیں. اور یہ نہیں کہ اپنے اسکول کی کرسیاں آ رہی ہیں, اس سے اپنے اسکول کی لائٹیں آ رہی ہیں, بھئی یہ تو آپ نے استعمال نہیں کرنا, وہ سارا کا سارا آپ نے کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے. اور رفیع بھائی نے ایک سجیشن اور دی ہے کہ یہ بھی ضرورت کے وقت جائز ہے نا. رفیع بھائی کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اسکول والے کہیں جو 2-3 مہینے تک پیمنٹ نہیں دے گا اس کو اسکول سے نکال دیں گے ہم. 1 مہینے میں پیمنٹ نہیں دی, اسکول سے نکال دیں گے, کلاس میں نہیں بیٹھنے دیں گے. میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا جی. دوسرے دن فیس خود آ جائے گی, لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں آؤ بس آؤ, کسی طریقے سے آ جاؤ. خیر وہ ان کا مسئلہ ہے, اب ان کی کیا مجبوری ہے. یہ اسکول دیکھو, جو جس کی فیلڈ ہو اپنی مجبوریاں وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. بعض دفعہ ممبر پہ آدمی بات کہہ دیتا ہے, خود اسکول چلا رہا ہو, پتہ چلا پھنس گیا, تو اس لیے وہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. جو جس کی جو فیلڈ ہے نا, وہ مجبوریاں اس کی وہ خود بہتر جانتا ہے. اب مجھے نہیں پتا اسکول والوں کی کیا مجبوری ہے کیا نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کی گنجائش ہے کہ اس سے پیسے صدقہ کروائے جائیں. امام مالک نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ وہ اس سے صدقے کا التزام کروایا جا سکتا ہے. آگے یہ پھر علماء نے کہا کہ وہ اس پہ چھوڑ دیا جائے تو وہ کرے گا نہیں, تو اس سے یہ بھی اجازت لی جائے کہ ہم آپ کی طرف سے کریں گے اور ہم پیسے لیں گے, اس کے اضافی ہم آپ سے لیں گے اور صدقہ کریں گے. تو یہ جائز ہے, اس کی گنجائش ہے. جائز کا مطلب تو اب آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اسلام پیسوں کے معاملات میں 1 روپے بھی کسی کا پیسہ نہیں کھانے دیتا, الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں, ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, الا ان تکون تجارتا, صرف ایک صورت ہے, تجارت ہو آپس کی رضامندی سے. اور تجارت میں یہاں تجارت کا مطلب جو اجارہ ہے وہ بھی تجارت میں ہی ہے, یعنی کوئی چیز کسی چیز کے بدلے میں دی جا رہی ہو, چاہے وہ منفعت ہو چاہے وہ مال ہو. تیسرا کوئی راستہ آپ کے پاس کسی کا مال کھانے کا نہیں ہے, الا یہ کہ وہ گفٹ کر دے. تو اس سے یہ جو سارے حکومتوں کے دھندے اور ٹیکس کا جو گندا سڑا ہوا غلیظ نظام ہمارے سروں پہ مسلط ہے, اس سب کی نفی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ٹیکس مت دیں, وہ تو نہیں دیا تو اور دھنس جائیں گے زمین میں, لیکن یہ نظام بہرحال غلط ہے, یہ نظام غلط ہے. خلافت عثمانیہ تھی, کوئی ٹیکس نہیں تھا, کتنے بڑے پیمانے پر حکومت چل رہی تھی. حکومت کے پاس سورس آف انکم, جو انکم کے سورسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس سے کما سکتی ہے گورنمنٹ, لیکن کماتی نہیں ہے. ابھی سولر پلیٹوں پہ بھی خبریں آ رہی ہیں, پہلے بہت سستی کر دی, خوب دھڑا دھڑ لوگوں نے خریدی, اب نیٹ میٹرنگ پہ جو وہ یونٹ کے آپ کو پیسے دے رہے ہیں, اس سے آدمی کہتا ہے یہ نہ دیتے تو زیادہ اچھا تھا. ہم نے مسجد میں اتنا مہنگا سولر سسٹم لگوایا, نیٹ میٹرنگ کے لیے ترس رہے ہیں, 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے, اتنا رلا دیا ہے, خدا پوچھے گا انشاءاللہ.